بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 36 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حقیقت و مجاز کے حکم پر 3 مثالیں۔ آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إِذَا أَوْصَى لِأَبْكَارِ بَنِي فُلَانٍ لَا تَدْخُلُ الْمَصْوَابَةُ بِالْفُجُورِ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ۔ اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی اس بنیاد پر کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ جب کسی شخص نے بنی فلاں کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی تو وصیت کے حکم میں مصوابہ بالفجور داخل نہیں ہوگی۔ مصوابہ بالفجور کا مطلب ہے ایسی لڑکی کہ جس کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہوا ہو۔ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونٌ وَبَنُو بَنِيهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيهِ دُونَ بَنِي بَنِيهِ۔ اور اگر کسی شخص نے بنی فلاں کے لیے وصیت کی اور اس فلاں کے پاس بیٹے ہیں اور اس کے بیٹوں کے بھی بیٹے ہیں، تو وصیت فلاں کے اپنے بیٹوں کے لیے ہوگی، نہ کہ اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی۔ قال اصحابنا، ہمارے اصحاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو حلف لا ينكح فلانة وهي اجنبیۃ، اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کرے گا اس حال میں کہ وہ اجنبیہ ہے، کان ذالک علی العقد حتی لو زنا بها لا يحنس، تو یہ عقد نکاح پر اس کی قسم محمول ہوگی، یہاں تک کہ اگر قسم اٹھانے والا اس سے زنا کر لیتا ہے تو وہ حانس نہیں ہوگا۔ یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف اسی قاعدہ کی بنیاد پر کہ حقیقت و مجاز احناف کے ہاں جمع نہیں ہو سکتے 3 مسئلوں کی تفریع پیش کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ اذا اوصى سے اس طرح بیان کیا کہ کسی اجنبی نے کسی قبیلہ کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی تو وہ وصیت ان لڑکیوں کو شامل نہ ہوگی کہ جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہو چکا ہو۔ اور مصنف نے پردہ بکارت کے زائل ہونے کو زنا کی قید سے مقید اس لیے کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر کسی عورت کا پردہ بکارت اچھلنے، کودنے یا کثرت حیض کی وجہ سے یا زیادہ مدت ٹھہرنے یا زخم کی وجہ سے زائل ہو جائے تو وہ حقیقی باکرہ ہی کہلائے گی اور وہ وصیت میں داخل ہوگی۔ لہٰذا باکرہ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے، وہ یہ کہ لڑکی جس کا پردہ بکارت زنا سے زائل نہ ہوا ہو۔ دوسرا معنی مجازی ہے کہ وہ لڑکی کہ جس نے ابھی تک شادی نہ کی ہو لیکن اس کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہو چکا ہو۔ تو لہٰذا یہاں حقیقت و مجاز پہ چونکہ یکدم عمل نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک پر ہی عمل ہوگا، تو اس وجہ سے دونوں کو مراد لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ولو اوصى لبنی فلان سے بیان کیا، وہ اس طرح کہ کسی اجنبی نے کسی کے بیٹوں کے لیے وصیت کی تو یہ وصیت صرف اس شخص کے حقیقی بیٹوں کے لیے ہوگی، اس وصیت میں پوتے داخل نہ ہوں گے، اس لیے کہ ابنا کے 2 معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے، دوسرا معنی مجازی ہے۔ معنی حقیقی یہ ہے کہ جو اس کے اپنے بیٹے ہیں، اور معنی مجازی یہ ہے کہ جو اس کے بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے وغیرہ ہیں، تو مجازی معنی ان کو بھی شامل ہے۔ لہٰذا اس وصیت میں فقط حقیقی بیٹے داخل ہوں گے، ورنہ حقیقت و مجاز کا جمع ہونا لازم آئے گا، کیونکہ حقیقی معنی پہ عمل ہو چکا کہ حقیقی بیٹے مراد لے لیے گئے، اب مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا کہ اگر مجاز مراد لیتے ہیں تو پھر حقیقت و مجاز کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ لیکن یہ امام اعظم کا مذہب ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک عموم مجاز کے طریقے ابہام پر مذکر نسل یعنی کہ بیٹے پوتے وغیرہ وصیت میں داخل ہوں گے، لیکن صاحبین کے نزدیک بھی حقیقت و مجاز کے اجتماع کے لحاظ سے نہیں ہوگا، کیونکہ اجتماع تو ان کے ہاں بھی جائز نہیں ہے حقیقت و مجاز کا،
بلکہ وہ عموم مجاز کے لحاظ سے دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مسئلہ وہ یہی ہے کہ حقیقت و مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ یہاں مخصوص صورت میں اگر یہ وصیت بیٹوں کے بیٹوں تک جاتی ہے تو وہ صاحبین کے ہاں عموم مجاز کی قبیل سے جاتی ہے، جبکہ امام اعظم کے ہاں یہ پوتوں کو یہ وصیت شامل نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد لے لیا گیا ہے، مجاز کو ہم مراد نہیں لے سکتے۔ یہ دو مسئلے تھے۔ اور تیسرا مسئلہ وہ قال اصحابنا سے بیان کیا۔ مصنف اصول شاشی حقیقت و مجاز کے حکم پر اصحاب احناف کا بیان کردہ مسئلہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ نفس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا اور وہ عورت اجنبی ہے، تو یہ قسم عقد نکاح پر محمول ہوگی۔ اگر اس شخص نے اس عورت سے زنا کر دیا تو اب وہ حانث نہ ہوگا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ نکاح کا حقیقی معنی وہ وطی ہے اور مجازی معنی عقد نکاح ہے۔ جب نکاح سے مراد معنی مجازی ہے تو اب معنی حقیقی یعنی وطی والا معنی مراد لینا یہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ دونوں مراد لینے کی صورت میں تو حقیقت و مجاز کا جمع ہونا لازم آئے گا، جو کہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور یہاں معنی مجازی کی تعیین پر قرینہ ہے، اور وہ قرینہ کیا ہے کہ وہ عورت اجنبیہ ہے، اور اجنبیہ عورت سے تو وطی شرعن یہ محجور ہے، لہٰذا جو شرعن محجور ہو، چھوڑ دیا گیا ہو، وہ عادتاً بھی متروک ہوتا ہے۔ اور حقیقت محجورہ کے بارے میں یہ متفقہ اصول ہے کہ حقیقت محجورہ سے مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو اس جہت سے یہاں پر جو ہے وہ مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ جب مجازی معنی مراد لینا متعین ہو گیا تو اب حقیقت پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں دونوں کا اجتماع لازم آئے گا، جو احناف کے ہاں جائز نہیں ہے۔ اب جو ہم نے دوسرا مسئلہ پڑھا تھا، اس پر دو اعتراض ہیں اور ان کے جوابات ہیں، پھر ہمارا سبق اختتام کو پہنچے گا۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں کو ایک حالت میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ احناف کی یہ روایت بھی ہے کہ اگر حربیوں نے مسلمانوں سے امان طلب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ابناء کو امن دو، اگر امن دے دیا تو یہ امن بیٹوں کے ساتھ ساتھ پوتوں کو بھی شامل ہوگا، اس صورت میں حقیقت اور مجاز کا جمع ہونا لازم آ رہا ہے، پھر وصیت میں پوتے کیوں داخل نہیں ہیں؟ جب امان میں پوتے بھی داخل ہیں تو وصیت میں اگر بیٹوں کے لیے وصیت کی ہے تو پوتے بھی داخل ہونے چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابناء میں بیٹوں کے ساتھ ظاہراً پوتے بھی شامل ہیں، ظاہری طور پر شامل ہونا یہ شبہ کے درجے میں ہے، اور امان شبہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ امان میں خون ریزی سے بچنا ہوتا ہے، اس لیے اس بات میں گنجائش ہے کہ امان میں پوتے بھی داخل ہوں۔ شبہ کمزور دلیل ہے، اس لیے اس کا اعتبار وہاں ہوگا جہاں اس کا کوئی معنی نہ ہو، مگر جب پوتوں کے فسادی ہونے کا علم ہو یا امان دینے والا ان کی نیت نہ کرے تو وہ شامل نہیں ہوں گے۔ وصیت میں پوتے اس لیے شامل نہ ہوں گے کہ وصیت کا مدار احتیاط پر ہے، لہذا شبہ کی وجہ سے وصیت میں پوتے داخل نہیں ہوں گے۔ یہ تھا پہلے اعتراض کا جواب۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب احناف کی ایک روایت کے مطابق ابناء کو امن دینے میں پوتے بھی شامل ہیں تو آباء اور امہات کو امن دینے میں دادی اور دادا وغیرہ یہ کیوں داخل نہیں ہیں؟ حالانکہ آباء اور امہات میں ان کے داخل ہونے کا شبہ ہے، تو لہٰذا وہاں وہ بھی داخل ہونے چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شبہ کمزور دلیل ہے اور یہاں اس کا معنی بھی موجود ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ دادا دادی اصول ہیں، آباء اور امہات میں دادوں اور دادیوں کی شمولیت حکماً معدوم ہے، جیسے کہ قاعدہ ہے الاصل لا يتبع الفرع، یعنی اصل جو ہے وہ یہاں چونکہ دادا دادی ہیں تو یہ فرع یعنی ماں باپ کے تابع نہیں ہو سکتا، تو اصل فرع کے تابع نہیں ہوتا۔ اب اصل دادا دادی ہیں تو یہ فرع یعنی ماں باپ کے تابع ہو کر وہ شامل نہیں ہوں گے، لہٰذا ماں باپ کے لیے امن طلب کرنے کی صورت میں اصول دادا دادی امان میں داخل نہ ہوں گے، اسی طرح وصیت میں بھی وہ داخل نہ ہوں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کو اگر ہم خلاصتاً پڑھنا چاہیں تو آج کے سبق میں ہم نے
تین مثالیں پڑھی اور پھر کچھ اعتراض اور جواب پڑھے۔ پہلی مثال ہم نے بلی فلاں کی باقرہ لڑکیوں کی وصیت کے حوالے سے پڑھی، اور دوسری مثال فلاں کے بیٹوں کے لیے کسی نے وصیت کر دی تو اس کے پوتے داخل ہوں گے یا نہیں، اس حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اور تیسری مثال کہ کسی شخص نے قسم کھائی کہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا لیکن زنا کر گیا تو کیا اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں۔ اس سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کو نوٹ کریں، یاد کریں، اپنے رجسٹر پر خوش خط لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی اپنے رجسٹر پر لکھیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بنی فلاں کی باقرہ لڑکیوں میں مصابہ بالفجور داخل ہوگی یا نہیں، وضاحت کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے فلاں سے نکاح نہ کروں گا کی قسم کھانے والا زنا سے حانث کیوں نہ ہوگا، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ پڑھا، اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔